ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ پل صراط پر کیسے چلیں گے، وہ اتنی پتلی ہوگی تو اس پر چلیں گے کیسے، یہ عقل میں چیز نہیں آتی۔ دیکھیے، ایک ہے اسلام کہتے کس کو، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کہ ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس لائے اور ہم کو آپ نے پیش کر دی، مسلمانوں کو آپ نے بتا دی کہ یہ تمہیں ماننا ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ یہ نہیں کہ ما جاء بہ العقل، جو چیز ہماری عقل میں آ جائے وہ ایمان ہے، ایمان کا معیار نہیں۔ ایمان کا معیار یہ کہ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو بتائیں، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے چاہے نہ آئے، وہ ہے ایمان۔ کیونکہ ہر چیز عقل میں آنا ضروری نہیں ہے، ہمیں دنیا کی بہت سی چیزیں عقل میں نہیں آتی، تو آخرت کی چیز عقل میں کیسے آئے گی؟ اگر آج سے 1000 سال پہلے 2000 سال کسی بندے کو لے آئیں اور وہ ہوائی جہاز اڑتا ہوا دیکھ لے تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے، وہ سوچے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا کوئی جادو ٹونا ہے، اسے یقین نہیں ہوگا کہ کیا انسان آسمان میں اڑ سکتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں یہ ساری معلومات اسے نہ دی جائیں، اس کو تعلیم دیں، اس کو پڑھائیں لکھائیں، اعلیٰ سے اعلیٰ اس کو ڈگری دے دیں، لیکن کبھی اس سے یہ نہ بتایا جائے کہ تمہارے پیدا ہونے کا پروسیس یہ تھا کہ تمہارے اماں ابا نے شادی کی، پھر یہ ان مراحل سے گزرنا پڑا، پھر تم ایسے پیدا ہوئے، پھر اس طرح ہوئے، پھر تم دودھ پیتے تھے، پھر کچھ نہیں۔ اس کو اس تمام چیزوں سے، اس علم سے اس کو قطعاً دور رکھا جائے، اسے بالکل نہ معلوم ہو۔ ہم ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، مان لیجیے کسی جنگل میں یا کسی جگہ پر اس کو پڑھایا لکھایا جائے، اعلیٰ ڈگری دی، لیکن اس طرح کی کوئی چیز اس کو نہ بتائی جائے، اور پھر جب وہ ڈگری ہولڈر ہو جائے 20 25 30 سال کے بعد، اس سے کہا جائے کہ معلوم ہے میاں تم کیسے پیدا ہوئے، اور اس کو وہ پورا پروسیس بتایا جائے، ایسے ہو ایسے ہو، تو یقین مانیے وہ کہے گا نا ہم مانتے ہی نہیں، یہ پاگل پنا ہے، ایسا نہیں ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے، ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو انسان ان چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جو چیزیں انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ آج آدمی جو یہ مان لیتا ہے کہ ایسے پیدا، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے پھر پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کو بالکل اس کو تجربہ نہ ہو، یا یوں پیدائش سے لے کر کے وہ کوما میں رہا ہو، 20 سال تک کوما میں رہا ہو، اور اب اسے ہوش آیا اور اس کو اب سمجھایا جائے کہ بھائی تم اس طرح پیدا ہوئے تھے، تو وہ کہے گا میری عقل میں بات نہیں آ رہی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی عقل میں نہ آئے اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے رہتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ آخرت کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال انسان کی وہاں پر قوت، انسان کی صلاحیت، وہ سب چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہوں گی، اس لیے پل صراط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ ویسے ہی ہے۔ ہمارے اگر عقل میں نہ آئے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے جو بھی فرما دیا وہ بات حق ہے۔ ہمارے عقل میں تو چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی نہیں آتا، ہمارے عقل میں تو حضور کا معراج میں آنا جانا بھی نہیں آتا۔ تو جو چیز ہماری عقل میں نہ آئے، سب کچھ ہماری عقل ہی تھوڑی ہے کہ جو ہماری عقل میں آ جائے وہ صحیح ہے، جو ہماری عقل میں نہ آئے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے پل صراط برحق ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کی تشبیہ بعض علماء نے دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو یہ معلوم کرنا ہے کہ ہم پل صراط پر چل سکیں گے کہ نہیں، تو وہ دنیا میں دیکھ لے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے کہ نہیں۔ صراط کے معنی راستہ، اور پل صراط کے معنی بھی راستہ ہے۔ دنیا میں دیکھے بیلنس اس کا ہے کہ نہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، حقوق اللہ حقوق العباد، یہ سب چیزیں یہ دیکھیں کہ ہم اس میں بیلنس قائم ہے کہ نہیں۔ اگر وہ بیلنس قائم کیے ہوئے ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہاں بھی پل صراط پر چلے گا، اور اگر یہاں اس کی بیلنس نہیں اس کا، تو پھر وہ اپنے بارے میں یہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہاں بھی پل صراط پر نہ چل پائیں اور کٹ کٹا کر کے جہنم میں گر جائیں۔ تو ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر نہیں ناپا جاتا۔ مسلمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا، بیان کر دیا، اس پر ایمان لیا بغیر کسی شک شبہ کے۔ اگر اس کو ذرہ برابر بھی شک شبہ ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔